میری قوم کے جوانوں، عشق رسول میں جان دینے کی باتیں کرنے والوں، امت کے حوالے سے درد بھری گفتگو کرنے والوں، ہوٹلوں پر، قہوہ کھانے پر، چائے کھانے پر، نکڑوں پر بیٹھ کر قوم کے مسائل پر گرما گرم بحث کرنے والوں، واٹس ایپ پر شہیدوں کی تصویریں شیئر کرنے والوں، واٹس ایپ پر بیوہ عورتوں کے آنسوؤں کو شیئر کرنے والوں، ننھے ننھے یتیم معصوم بچوں کی تصویروں کو شیئر کر کے لوگوں سے رحم اور کرم کی بھیک مانگنے والوں، تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی قتل اور لاشوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہاڑ سے ہٹنا مت، حکم رسول مت ہٹنا۔ 37 صحابہ نے حضور کے اس فرمان پر بظاہر عمل نہیں کیا۔ میں اس کو گناہ کہنے کی جرات نہیں کرتا، نافرمانی کہنے کی جرات نہیں کرتا، بس اتنا کہوں گا کہ ان سے 37 صحابہ سے خطأ اجتہادی ہوئی، لغزش ہوئی، اجتہادی لغزش، حکم کو سمجھنے میں اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ان سے بھول ہو گئی۔ وہ گنہگار نہیں، وہ مجرم نہیں، اس لیے کہ وہ محفوظ لوگ، ان سے خطأ اجتہادی ہوئی کس پر؟ ایک فرمان رسول پر عمل کرنے میں 37 صحابہ سے اگر خطأ اجتہادی ہوتی ہے تو امیر حمزہ جیسے کا قتل ہوتا ہے، مصعب ابن عمیر جیسے کا قتل ہوتا ہے، عبداللہ ابن جہاز جیسے کا قتل ہوتا ہے۔ سنی مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پہاڑ پہ کھڑے رہنے کے حکم پر عمل کرنے میں ایک مرتبہ خطأ اجتہادی ہو تو اتنے صحابہ کی شہادت ہوتی ہے۔ آج تو خطأ اجتہادی نہیں، پوری امت مسلمہ پاپ اور گناہوں میں ڈوب گئی۔ ایک مرتبہ اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے میں صحابہ جیسی مخلوق سے خطأ اجتہادی ہو تو اتنے جنازے دیکھے جاتے، اتنے بچے یتیم ہوتے، اتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے یہ پیغام مل رہا ہے، اگر میرے محبوب کے ایک فرمان کی خلاف ورزی کرو گے تو ہم اتنے جنازے دکھائیں گے، اتنے غم دکھائیں گے، اتنوں کو یتیم کریں گے، اتنوں کو بیوہ کریں گے۔ ایک خطأ اجتہادی پر اتنے غم کے پہاڑ تمہارے سر پہ توڑے جائیں گے۔ آج اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ہم پہاڑ سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں، ہم خطأ اجتہادی نہیں کر رہے ہیں۔ آج میرے قوم کا جوان زنا کے اڈے پہ نظر آ رہا ہے، شراب کے اڈے پہ نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں جنے کے آلات ہیں، لڑکیوں پہ بدنظری ہو رہی ہے، بستروں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، گندی فلمیں۔ آج مسلمان جوانوں کی سوچ و فکر پر گالی آ چکی ہے، جھوٹ کی بدشکلی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا آج مسلمانوں کی پہچان بن چکا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک خطأ اجتہادی اور ہنسی مخلوق میں ہو جائے تو اتنے جنازے ہوتے ہیں۔ یہاں تو سب جرائم میں ڈوبے ہیں، یہاں تو سب گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ مجھے بتاؤ، مسلمانوں کے قتل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جن کی تلواریں مسلمانوں کی گردن پر ہے، یا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے میں اکثر وقت رسول اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے؟ محبت ہے نا، محبت ہے شہید ہونے والوں سے، تو داڑیاں مڈا کے گٹر میں پھینک کر کیوں کسی کی شہادت کے ذمہ دار تم بن رہے؟ اگر مسلمان حضور کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ غموں کے دن بہت جلدی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم صرف نعروں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں، ہم صرف باتوں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ تقریریں صرف حالات نہیں بدل سکتی جب تک کہ مسلمان کردار اور عمل کے میدان میں قدم نہ رکھے۔ اتنی عظیم مخلوق سے اجتہادی خطا بھی، اتنا بڑا نقصان، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام زخمی ہو گئے۔
حضور کی زخموں کی داستان بیان کرنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں ایک خط اجتہادی پر کیا انجام دیکھا گیا۔ حضور کا خون بہ رہا تھا، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے جب رسول اللہ کا خون بہتے ہوئے دیکھا، اس میدان میں پانی بھر کے لانے کے لیے صحابہ کے پاس برتن بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس کتنی مصیبت سے دین پہنچایا گیا ہے۔ آج میرا جوان جب نرم گدوں پہ لیٹ کر کے ننگی فلمیں دیکھتا ہوگا تو ان شہیدوں کی قبروں میں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اذان کے وقت میں جب تمہارے گھروں میں ٹی وی چالو رہتا ہوگا تو جن کے کلیجے دین کے لیے چبائے گئے ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ رات کے 2-3 بجے گلیوں میں چھپ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر، آٹو رکشہ میں چھپ کر کے جب تم فون پر کسی لڑکی کو زنا کے لیے آمادہ کرتے ہوں گے تو جن کے ہاتھ پیر آنکھ ناک اور ہونٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں نے، عورتوں نے پازیب بنائے تھے، ان شہیدوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اسی دن کے لیے ہم نے جام شہادت نوش کیا تھا، اسی دن کے لیے ہمارے بچے یتیم ہوئے تھے، اسی دن کے لیے ہماری عورتیں بیوہ ہوئی تھی۔ کہاں ہیں ہم؟ مسلمانوں کو احساس شہادت ہے ان کا جن کو گھاس میں لپیٹ کر قبروں میں ڈالا گیا، جن کو دفن ہونے کے لیے کفن بھی نصیب نہ ہوا، جن کو دفن ہونے کے لیے قبریں بھی ایک قبر میں 2-3 صحابہ کو رکھا گیا۔ یہ صورتحال تھی، بھول گئے یہ سب، اور اب صرف نفسانیت، صرف نفسانیت، شراب، زنا، جوا، لڑائی جھگڑا، جہالت، یہی سب کچھ، مسجدوں کی ویرانی، یہی سب کچھ۔ باتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ولی سے کم نہیں ہے، کردار دیکھو تو فجر میں سوتا پڑا، نبی کے نام پہ جان دیں گے مولانا لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ لفاظی کہاں کر رہے ہو؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے ہمارے دل کے جذبات چھپیں گے۔ سوچو، غور کرو، ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونے کے لیے صحابہ کے پاس برتن نہیں تھے، تو جو ڈھال جس ڈھال سے مقابلہ کرتے تھے اس ڈھال میں مولا کائنات نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر کے مولا علی جب حضور کے زخموں کو دھونے لگے تو خون زیادہ نکلنے لگا۔ بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کا خون دیکھ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی علی پانی سے مت دھلنا، میں ابھی خون روکنے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد سیدہ پاک نے جو ہے وہ چٹائی لی اور چٹائی جلا کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے زخموں میں جو ہے وہ چٹائی کی خاک بھر دی، خون رک گیا، تھم گیا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ ایک خطہ اجتہادی اتنا نقصان کرواتی ہے، اور ہم کتنے گناہ میں، ہم جیسے آپ جیسے تھوڑا اپنے گناہ کا احساس تو کریں، اپنے گناہ کا خیال تو کریں۔ اس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ آئیے دوسری تاریخی بات، یہ تو 3 ہجری کی بات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب نوازا، بہت نوازا، قدرت نے اتنا نوازا کہ دنیا کے اکثر ممالک پر اسلام کے پرچم لہرا گئے، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کے جنوب تک اسلامی حکومت کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی دولت دی، علم دیا، ایجوکیشن دیا، شانیں دی، شوکتیں دی، حالت یہ ہوئی کہ بڑے بڑے کلیسا، بڑے بڑے گرجا مسجدوں میں تبدیل ہو گئے۔ اقبال اس دور کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قدرت نے اتنی بڑی حکومت دی مسلمانوں کو، وہ خلافت جسے دنیا خلافت
عباسیہ کہتی ہے. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے بعد عباسی خلافت، اور عباسی خلافت کے بعد درجہ بدرجہ پھر ایک حکومت آئی جس کو سلجوقی حکومت کی. یہ وہی دور ہے، یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کا دور ہے. کون سا دور؟ 5ویں صدی ہجری کا دور. اتنا خوبصورت دور ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس دور میں ایک عام مسلمان جو عام مسلمان کہلاتا تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس کا آدمی، اس کے گھر میں 300 کنیزیں ہوتی تھی. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں درمیانی طبقہ، 300 کنیزیں اس کے گھر میں ہوتی تھی. یوں دولت تھی اس کے پاس. مشرکین اور کافروں کی حکومت کے خزانوں میں جتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، اتنا ایک مسلمان کے پاس پیسہ ہوتا تھا. اللہ نے اتنا نوازا تھا. پھر مسلمانوں کو جب دولت ملی، مال ملا، قوت ملی، حکومت ملی، ثروت ملی، اس وقت مسلمانوں کا حال پھر یہ ہوا کیا؟ نافرمانی پہ تل گئے. حتیٰ کہ حالات وہ پیدا ہو گئے کہ مسلمان مالدار عیسائی لڑکیوں کو اپنے گھروں کے اندر ایسی رکھ لیتے تھے. ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں ہوتی تھی نکاح کے بغیر. 800 لڑکیاں نکاح کے بغیر. 300 لڑکیاں شراب پلانے کے لیے، 800 لڑکیاں گانے گانے کے لیے. کوئی دین دھرم کی پرواہ نہیں، کوئی مذہب و مسلک کی شناخت نہیں. اور اس وقت حالت یہ ہوئی کہ جو اہل حق کی آواز اٹھانے والے، ان کی آواز کو دبا دیا گیا. خطیب خرید لیے گئے، ادیب خرید لیے گئے. حق بولنے والے، منبر و محراب کے وارثوں کی آواز دولت کے بلبوتے پہ دبا دی گئی. جب دبا دی گئی، اب حق بولنے والا کوئی نہ یا چند انگلیوں پہ گرنے کے برابر. اس وقت اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے کہ جب مسلمان پاپ کے لیے بے باک ہو جاتا ہے، جب مسلمان پاپ کے لیے بے باک ہو جاتا ہے، جب مسلمان گناہ کے لیے بے باک ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کی خشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر بے حیا، بے غیرت، بے شرم ہو کر اسلامی اقدار کو بھلا دیتا ہے، تو قدرت پھر کسی کافر کی تلوار کو تیار کرتی ہے. اس لیے کہ بہت بڑے صوفی کا قول ہے، جسے قرآن و حدیث کی نصیحتیں جس قوم کو نہ سدھارے، پھر اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ظالموں کی تلواریں آتی ہیں. پھر اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافروں کے لشکر آتے ہیں. جب وائزین کی باتیں نہ سنی گئی، وائزین کی باتوں کو سن کے مذاق اڑایا گیا، اہل حق کی زبانیں بند کر دی گئی، اس وقت قدرت نے ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجوں کو آفت اور طوفان بنا کر کے بھیجا. جب ہلاکو اور چنگیز کی فوج چلتی تھی نا، فوج تو ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ چلتے ہوئے آ رہا ہے. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اور پھر مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، پھر توبہ کے لیے بھی ان کے ہاتھ نہیں اٹھے. آپ اپنے آج کے حالات دیکھیں. ایک تھوڑا سا کوئی بیوپاری جو ہے نا، جس کی مارکیٹ میں دکان اچھی چلنے لگتی ہے، آپ سنیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تو فون پہ لمبی بات کرتا ہے، کسی سے اٹکا ہوا. یہ صورتحال ہے. جب تک غریب تھا درگاہوں کے چکر لگاتا تھا، مسجدوں سے لگا رہتا. سب کی بات نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ. درگاہوں سے چمٹا رہتا تھا، مسجدوں چمٹا رہتا تھا، اہل اللہ سے چمٹا رہتا تھا. تھوڑی سی دولت آ گئی تو کہا کہ وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا. دولت کے بلبوتے پر جو قوم اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتی ہے، پھر قدرت ان کے لیے کافر ظالموں کو مسلط کرتا ہے. آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کتنے مسلمان جوان ایسے ہیں جن کے موبائل گندگی سے خالی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. دیندار کہلانے والا طبقہ ہو یا دنیا دار کہلانے والا طبقہ، میں پوچھتا ہوں آپ سے، دینداری صرف داڑھی کا نام نہیں ہے. دینداری صرف ٹوپی کا نام نہیں ہے.
دینداری صرف سفید کرتوں کا یا خوبصورت کرتے پاجامے کا نام نہیں ہے. جو اصل دینداری ہے ہم نے تو کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اصل دینداری یہ ہے کہ جس پوزیشن میں تم نماز میں کھڑے رہتے ہو اسی پوزیشن میں تم بازار میں بھی کھڑے رہو. التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. دل جب تک کہ خشیت ربانی کا گنجینہ نہ بن جائے. کم سے کم اپنے موبائل کا جائزہ لے لیں کہ ہم اتنے بڑے دیندار ہیں، ہمارے موبائل کا حال کیا ہے. ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں میں کیا دیکھتے ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو مسلمانوں کی تعداد اس دن نماز میں کم ہو جاتی ہے. جو قوم کرکٹ کے سامنے نماز کو اہمیت نہ دے کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زمین میں جی سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس دن آپ دیکھتے ہیں، میں یہ بات دور کی نہیں کر رہا ہوں، آپ کے مشاہدے کی کر رہا ہوں. بولو اس دن مسجدوں میں تعداد نمازیوں کی کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کرکٹ کے لیے، کھیل کے لیے. اور اس میں ہمیں ملا کیا؟ جیتنے والا جیتا، ہارنے والا ہارا. ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. ارے اسی حالت میں اگر جناب ملک الموت روح نکال لیتے تو خدا کو منہ کیا دکھاتا. ہمارے مذہب میں بھی کوئی کرکٹ کی گنجائش ہے؟